انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، خوشی میں تو اسے اپنے پرانے زخم بھی بھول جاتے ہیں، اور جو انسان اپنی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیتا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے لڑکی ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا خواب دیکھ لیا تھا۔ یہ لڑکی اس معاشرے کی جاہلیت بھرے اصولوں کے بیچ نہ چڑھتے ہوئے اپنے خواب کو پورا کرنے نکل پڑی تھی۔ جب یہ لڑکی 4 سال کی تھی تو اسے ڈبل نمونیا ہو گیا، جس سے اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ساری عمر کبھی اپنے پاؤں پر نہیں چل پائے گی۔ 5 سال تک یہ لڑکی بستر مرگ رہی۔ یہ جب بھی گھر سے باہر آتی تو ویل چیئر پر آتی، اس کو کسی نہ کسی کا سہارا درکار ہوتا، مگر اس حالت میں بھی اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا جو شاید آج ایک صحت مند انسان بھی دیکھنے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ جی ہاں، اس نے دنیا کی تیز ترین دوڑ میں حصہ لے کر اس کو جیتنے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ یہ دنیا کی تیز ترین لڑکی بننا چاہتی تھی، اور اس نے دل سے اس بات کا ارادہ بھی کر لیا تھا کہ وہ یہ خواب ضرور پورا کرے گی۔ ناظرین، جو بھی وقت معاشرے اور دنیا کے رائج اصولوں کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، اس کے راستے میں آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن اس لڑکی نے ان آزمائشوں کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور اپنی ہار سے بھی سبق سیکھا۔ کہتے ہیں جو سبق کوئی استاد نہیں سکھا پاتا، وہ وقت سکھا دیتا ہے۔ جب اس لڑکی کی ماں نے اس کا خواب سنا تو اس کو ہمت دلائی اور کہا، تم وہ سب کر سکتی ہو جو تم نے ٹھان لیا ہے، اور اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ 9 سے 10 سال کی عمر میں خلاف توقع اور پوری میڈیکل سائنس کے مخالف جا کر اس نے پہلی بار اپنا قدم زمین پر رکھا اور گر گئی۔ یہ پھر اٹھی اور چلنے کی کوشش کی، مگر پھر سے گر گئی، حتیٰ کہ اس نے اتنی بار کوشش کی کہ اس کے پاؤں اور ٹانگوں پر زخموں کے نشان نمایاں نظر آنے لگے۔ 3 سال تک لگاتار کوشش کرتے کرتے اور اپنے تمام زخموں کو مات دیتے ہوئے ایک دن ایسا آیا کہ یہ چلنے لگی۔ پھر زمانے نے وہ دن بھی دیکھا کہ یہ دوڑنے لگی۔ 13 سال کی عمر میں پہلی بار اس نے ریس میں حصہ لیا اور آخری نمبر پر آئی۔ اس نے ایک اور ریس میں بھی حصہ لیا، لیکن وہاں بھی آخری نمبر پر ہی رہی۔ آخرکار اس نے کوچ سے رابطہ کیا اور بلا جھجک اپنے خواب کے بارے میں بتا دیا۔ کوچ کو اس لڑکی کا جوش و جذبہ اور اس کی پرانی داستان نے بہت متاثر کیا، اور اسی وقت اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لڑکی اگر اتنی تکلیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو ریس میں اول آنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کوچ نے لڑکی پر محنت شروع کی اور 6 سال تک اسے لگاتار وہ تمام چیزیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئی جو ایک ایتھلیٹ کے لیے جاننا ضروری ہے، اور 10 سال کی انتھک محنت کے بعد یہ لڑکی پہلی بار اولمپکس میں پہنچ گئی۔ یاد رکھیے، اولمپکس میں وہی کھلاڑی جا پاتے ہیں جو اپنے ایریا اور اپنے ملک کے بیسٹ کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اپنے اس کچھ عرصے میں اس نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا تھا کہ اب وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر گئی تھی۔ اولمپکس میں اس کا مقابلہ اس وقت کی تیز ترین لڑکی جوٹا ہائنے سے تھا، جسے پچھلے کئی مقابلوں میں کوئی ہرا نہ پایا تھا۔ پہلا مقابلہ 100 میٹر کی ریس کا تھا، جس میں اس نے جوٹا ہائنے کو ہرا دیا۔ دوسرا مقابلہ 200 میٹر کا تھا۔ اس نے اس مقابلے میں بھی اس وقت کی تیز ترین لڑکی کو شکست سے دوچار کیا، لیکن قسمت کا کھیل ابھی ختم نہ ہوا تھا، ابھی ایک آخری آزمائش باقی تھی۔ تیسرے مقابلے میں اس لڑکی نے دوڑ لگائی اور نہ جانے کیسے یہ مقابلہ یہ لڑکی جیت نہ پائی اور جوٹا ہائنی یہ مقابلہ جیت گئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی کیونکہ یہ مقابلہ ابھی باقی تھا۔ اس لڑکی کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہار چکی ہے۔ بس چوتھی ریس کا وقت آ پہنچا۔ یہ فیصلہ کن ریس 400 میٹر پر مشتمل ریلے ریس تھی، جس میں ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو سٹک پکڑاتا ہے۔ جب پچھلی لڑکی نے اسے سٹک پکڑائی تو اس کے ہاتھ سے سٹک چھوٹ گئی۔ دوسری طرف جوٹا ہائنا اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری اور سٹک اٹھائی اور فنش لائن کی طرف دوڑنے لگی، اور آخر جوٹا ہائنے سے آدھا سیکنڈ پہلے اس نے ریس جیت لی۔
اور یوں 1960 کے اولمپکس جیت کر اس نے تاریخ کے پنوں پر اپنا نام رقم کیا اور دنیا کی تیز ترین لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اس کا نام ولما رڈلف ہے۔ یوں اس کا خواب پورا ہوا اور دنیا نے اس کی کامیابی پر رشک کیا۔ کہتے ہیں خواب بغیر مقصد کے ہوں تو فقط خواب رہ جاتے ہیں، جو خواب کو مقصد بناتے ہیں انہی کے خواب پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو اٹھیے، آنکھیں کھولیے اور اس دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیجئے کہ آپ ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور حوصلہ بھی۔ اور آخر میں بس اتنا، اپنے آپ کو اتنا کامیاب کیجئے کہ آپ کو ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں ہونے لگیں۔